کہ یہاں پہ کوئی آفیشل ہے یا نہیں یا عام کارکن ہے. اگر یہاں پہ کوئی آفیشل ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تحریک لبیک جو ہے وہ پاکستانی آئین کے اوپر یقین رکھتی ہے. بیسیکلی میرے کوشچن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آئین میں تمام چیزوں کو کور کیا گیا. کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ یا کوشچن اٹھتا ہے تو اس کو آئین میں کور کیا گیا. کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے گستاخی ہوا ہے تو اس کے لیے تشدد ہی کیا جائے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جائے؟ ایک منٹ میں مجھے مکمل کرنے دیجیے گا. بیسیکلی میں مکمل کر لوں پھر ٹھیک ہے. آپ مکمل کریں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی نا اور مائک نہ ایکسیپٹ کیجیے گا کیونکہ اسپیس بند کرنی ہے. جی بولے. اور اگر تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے قانون کو وہ کیا اقدامات کر رہی ہے تشدد کے علاوہ؟ جی پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر بھائی آپ نے جو کوشچن کیا نا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کا پہلا پارٹ تھا کیا تحریک لبیک ادھر کوئی آفیشیل ہے، تو ادھر کوئی بھی تحریک لبیک کا آفیشیل نہیں ہے. ہم اس کے کارکنان ہی ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. پہلی بات. دوسری بات، کیا تحریک لبیک پاکستان کے قانون پہ یقین رکھتی ہے؟ جی بالکل. ہر اس قانون کی کلاس پہ ہمارا یقین ہے جو قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہے، جو شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں ہے. ہر اس کلاس کو ہم آن کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں جو قرآن و سنت کتابیں ہیں. تیسرا آپ کا کام تھا کہ کیا قانون جب سب کچھ طے ہے تو پھر تشدد. دیکھیں تشدد ایک الگ لفظ ہوتا ہے، پروٹیسٹ ایک الگ لفظ ہوتا ہے. آپ نے تھوڑا سا لفظ کا چناؤ غلط کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے آج تک ایک آپ کہنا کہ ہلکا سا بھی تشدد کا کوئی عنصر آپ ثابت کر دیں اس کے جلسوں میں، اس کے کارکنان کی طرف سے، قیادت کی طرف سے، تو چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کویسچن چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو ود پروف ثابت نہیں کر پائیں گے. باقی میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ کوریج دیتا ہے تحریک کو پازیٹیولی، اور آپ کے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں، حلقے ہیں، وہ کسی کے ایما کے اوپر تحریک کا جو کردار ہے اس کو پرماننٹلی مجروح کرنے کی سازش پہ گامزن ہے. ٹھیک ہے. تو تحریک کی طرف سے الحمدللہ کہیں بھی تشدد نہیں ہوا. باقی رہ گئی بات پروٹیسٹ کی، تو میرے بھائی پاکستان کے قانون کے اندر اسلامک کلاسز موجود ضرور ہیں، لیکن آپ کسی دن میری سپیس میں آ جائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفٹر 9/11 اس طرح ہماری حکومتوں نے ان کلاسز کو بیچا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے بڑے فائنینشیل بینیفٹس لیے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے ایک قسم کا جو اس کا جیسے 298 ہے، 295 ہے، 260 ہے، آرٹیکل 2 ہے، آرٹیکل 3 ہے، تو ان کو قانون کے اندر لکھے ہوئے ہونے کے باوجود عملی طور پہ غیر فعال کر دیا گیا. یہ تو چلو اسلامی قوانین ہے. 302 آپ کے ملک میں 15 سال تک بین رہی ہے غیر اعلانیہ، ان پہ کوئی سزائے موت امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور قتل و غارت کس حد تک چلی گئی. تو یہ ایک لمبی بحث ہے کہ قانون کا ہونا اٹ سیلف معنی نہیں رکھتا، قانون کا نفاذ جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے. قانون مختصر بھی ہو، نافذ ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے. قانون بڑا تفصیلی بھی ہو، نافذ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو تحریک لبیک پاکستان صرف اپنے وجود میں، مرض وجود میں ہی اس لیے آئی تھی کہ قانون کو پاؤں تلے روندا گیا تھا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایڈریس کروں گا کہ آپ سپریم کورٹ کا جو ممتاز حسین قادری شہید اللہ رحمت جو غازی صاحب ہیں، ان کا جو فائنل ججمنٹ آئی تھی، اس کا پہلا پیج جب پڑھیں گے تو ایک تو آپ کا جج اس میں کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو 295 ہے یا ناموس سے رسالت کا کیس ہے، اس کی جو کلازز ہیں اس کی اگر تو کوئی شرعی تشریح ہے تو اس سے میرا سروکار ہی نہیں. یہ آپ کا جج کہہ رہا ہے. وہ کام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے کرنے کا. میں تو اس کو کروں گا اپنی تشریحات کے حساب سے جج کروں گا.
اور ہمارے قانون کی جو شرعی کلازز لکھی ہوئی ہیں ان کی بھی تشریحات اینگلو سیکسن لاز کے تحت کی جاتی ہیں، جبکہ اس کی شرعی تشریحات جو ہیں یا تو اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ علماء کرام کی ایک سے لے، اس کے اوپر فتاویٰ لے، یا شریعہ کورٹ موجود ہے تو جب آپ کی کورٹ خود لکھ رہی ہے کہ اس کی اگر کوئی ریلیجیس یا دینی تشریحات ہیں تو وہ ہمارا کام نہیں کرنے کا، تو ایک کیس ہی دینی ہے، ناموس رسالت کا کیس ہے ہی شرعی نوعیت کا، تو جس عدالت کا کام ہی نہیں کہ شریعت کو کی تشریحات کرنا، تو وہ اس کیس کے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کا جو قانون ہے اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کا اور اس کی تشریحات کا ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وجہ تھی کہ تحریک لبیک پاکستان مارز وجود میں آئی اور ہمیں یہ پولیٹیکل ایجنڈا لے کے چلنا پڑا۔ جی محترم جہانگیر صاحب، میں ذیشان بھی معذرت چاہوں گا